الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 تک سورہ نازعات کی پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے باس بعد الموت پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں بارگاہ رب العزت میں آنا ہے، اور دوبارہ کی زندگی یعنی دوبارہ پیدائش، پیدا کر دینا یا پیدا ہو جانا بارگاہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں ہے، چونکہ پہلی بار مشکل ہے، پیدا کیے ہوئے کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک دلیل دی تھی جس کی تفصیل کل گزری۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان کا اتنا بنا دینا مشکل ترین کام تھا یا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، تو انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ جی، یہ بات کل گزر گئی۔ اللہ پاک اب کہتے ہیں رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا اونچا کیا اس کا ابھار، فسواہا پھر اس کو برابر کیا۔ یعنی انسان آسمان کو خیال کرے، غور کرے کہ کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، کیسا صاف ہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے رات اور دن کا سلسلہ قائم ہے۔ رات کی اندھیری میں اس کا سما کچھ اور ہے آسمان کا، اور دن کے اجالے میں ایک دوسری ہی شان نظر آتی ہے۔ جی دوستو، ابھی آج کسی نے مجھے بتایا کہ کہیں کوئی زلزلہ آیا۔ جی یہ بھی مجھے خبر دی، کہاں آیا چھوڑو، کہ 1700 لوگ چل بسے۔ یہ قیامت جو آنے والی ہے تو 1700 نہیں جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی زندہ چیزیں سب مر جائیں گی، اور جو مرے ہوئے پہلے سے وہ گھبرا اٹھے، مردے گھبرا جائیں گے۔ بھائی کیوں؟ ان کے اندر مردوں میں بھی روح کا اتصال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہی وہی ہے دوستو۔ جی، صرف اللہ نے کہا من شاء اللہ، حاملین عرش جن کو کروبیاں کہتے ہیں۔ جی، حاملین عرش کتنے ہیں؟ 8 فرشتے۔ قرآنی میں تذکرہ انشاءاللہ آ جائے گا بھی، یا گزر چکا ہے ہمارے درس میں، بس وہ بچیں گے، اس کی ایک تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا۔ باقی یہ سب بتاؤ، ارے جو اللہ اس کائنات عالم کو اس وقت ابھی
ہر شخص کے جسم میں جان داخل کر رہا ہے سانس کے ذریعے، اور سانس ہماری آ رہی ہے اور جا رہی ہے، روزی ہمیں مل رہی ہے اور ہم کھا رہے ہیں، وہی رب ذوالجلال قیامت کے دن لمحہ بھر میں سب کو سلا دے گا۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم، ارے پڑھنا بھائی، یاسین نہیں پڑھتے ہو روزانہ؟ فاذا ہم خامدون، خامدون کا مطلب سب آرام سے سو جائیں گے ایک سیکنڈ کے اندر۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھے دوستو جی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جی اتنے بڑے آسمان کو، اور کتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا، کہیں کوئی رنگ میں نہ فق ہے، کمی ہے، نہ بیشی ہے، نہ اتار ہے، نہ چڑھاؤ ہے، نہ کبھی آپ دیکھو زمین میں زلزلہ آیا، آسمان میں زلزلہ آتا ہے، اور نہ آپ سب کے سب صفایا ہو جاؤ جی، ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ ابھی ایک جھٹکا آیا تو لوگ کہہ رہے پتہ نہیں کتنے مر گئے جی۔ اماں عائشہ سے پوچھا تھا میں نے، شاید کبھی بتایا تھا کہ یہ زلزلہ کیا ہے، تو فرمایا رحمت ہے مومنین کے لیے اور عذاب ہے بے ایمانوں کے لیے۔ ہاں، عذاب ہے بے ایمانوں کے لیے۔ اللہ سے دوستو اللہ موقع حاصل میں ہلاتے ہیں زمین کو اللہ، تاکہ تم ذرا اللہ کی زمین پہ آکڑ کے نہ چلو، حرام کو منہ نہ لگاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، ورنہ سیکنڈوں میں جی صفایا ہو جائے گا۔ ہاں، اغطش لیلہا و اخرج ضحاہا، اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ۔ اب بتاؤ اتنی بڑی کائنات عالم ہے، اس کی روشنی کو ایک دم سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ غائب کر دیتے، رات ہو جاتی، اور جب اندھیری کو بھگانا چاہتے ہیں تو ایک سورج کو طلوع کر دیتے ہیں، اندھیرا کہاں بھاگ جاتا بھائی؟ کس اسٹور میں لے جا کر کے اسٹور کیا جاتا ہے اس کو؟ کبھی سوچا تم لوگوں نے؟ تم لوگ اسٹور کیپ والے بولتے ہو بھائی یہ الاؤ نہیں ہے، باس کا دستخط لے کے آ تب تم کو الاؤ کریں گے، وہ کہاں سے الاؤ ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا۔ کیا بچھا دیا؟ زمین کو ایک دم پھیلا دیا کائنات عالم میں جی۔ حضرت انس کی ایک روایت سنو، آگے آ جائے گی بات۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت مسند امام احمد میں نقل ہے، حضرت حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا تو زمین لرزنے لگی، کانپنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین پر گاڑ دیا، جس سے زمین ٹھہر گئی۔ زمین کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی شدت پر بہت تعجب ہوا، ارے اتنی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے صخرے، اتنے بڑے کوہقاف جیسے اونچے ٹیلے۔ اللہ رب العزت فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار عالم، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ کہ زمین کو ہلتے ہوئے کو اس نے قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، لوہا۔ کیسی؟ پہاڑ کی چٹانوں ڈرل کرو، پہاڑ کو توڑ دیتی اور آج کل مشاہدہ بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، دیکھو تو پہاڑوں کو کاٹ کے سرنگ بنا دیا۔ ہاں جی، وقت ہو گیا کیا بیٹا جی؟ لوہے کی شدت پر فرشتوں نے پوچھا کہ اے رب، اس سے زیادہ بھی کوئی چیز طاقتور ہے تیری مخلوق میں؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور وہ آگ ہے، پہاڑ کو، لوہے کو بھی پگھلا کے گلا دیتی ہے، اس کے بھی تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ کون؟ آگ۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، اس آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے، طاقتور چیز؟ اللہ پاک نے کہا ہاں، میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے، وہ پانی ہے۔ کتنی آگ لہر رہی ہو، پانی ڈال دو اس کا وجود ہی مٹا دیتا، اس کا وجود ہی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اب فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے طاقتور؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے جی۔ سائیکلون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ سمندر سے ٹنوں نہیں بلین ٹن پانی کو لے آتا ہے اٹھا کر کے،
اور علاقہ کا علاقہ بہا دیتا ہے. بچہ بول رہا ہے وقت ہو گیا.